بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، میں ہوں ندیم آپ کا بھائی۔ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کی میری ٹاپک ہے بدگمانی کی نحوست۔ معزز سامعین، ہمارے معاشرے میں آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں شخص بہت بدگمانی کر رہا ہے، فلاں شخص بدگمان ہے، یا وہ لوگوں کے بارے میں بدگمانی کر رہا ہے۔ یا آپ نے یہ بات بھی سنی ہوگی کہ لوگ کہتے ہیں کہ بدگمانی سے بچے، بدگمانی اچھی بات نہیں ہوتی۔ معزز سامعین، معارف ربانی کتاب صفحہ نمبر 232 میں دو عورتوں کا ایک بات لکھی ہے کہ دو عورتیں عید کی چاند دیکھ رہی تھی، اور اس میں سے ایک عورت اپنے بچے کو استنجا کرا رہی تھی کہ اس دوران جو ہے نا چاند نظر آ گئی۔ جب چاند نظر آئی تو اب جو عورت بچے کو استنجا کرا رہی تھی وہ آئی اور اس نے چاند کی طرف دیکھا اور خوشی میں اپنے ناک کے اوپر اسی طرح انگلی رکھی۔ جب انگلی رکھی تو چونکہ انگلی رکھی اور اب چاند کی طرف دیکھنے لگے، اور جب چاند کی طرف دیکھنے لگا اور اپنے ساتھ والی عورت سے کہہ رہی کہ اس دفعہ تو چاند نکلی مگر بہت بدبودار اور سڑا ہوا ہے۔ حالانکہ اس کی انگلی پر خود وہ گندگی لگی ہوئی تھی جو بچے کو استنجا کرا رہی تھی، وہ صاف نہیں کی تھی، مگر وہ بدگمانی کر رہی تھی کس کی طرح؟ چاند سے۔ وہ چاند کے بارے میں بدگمانی کر رہی تھی کہ چاند اس دفعہ بدلا۔ معزز سامعین، میں اور آپ سوچیں، ہمارے معاشرے میں ہم جن لوگوں کے بارے میں ہم بدگمانی کر رہے ہیں، جن لوگوں کے بارے میں ہمارے دل میں غلط خیالات آ رہے، یا جن کے بارے میں ہمیں لوگ بتاتے ہیں کہ فلاں شخص سے، فلاں ایسے شخص سے، فلاں شخص سے ہے، ہم اس کے بارے میں ڈائریکٹ بدگمانی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو ہم کسی کے بارے میں اس وقت تک بدگمانی کا شکار نہ ہو جب تک اس شخص کو دیکھے۔ کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ بدگمانی یہ بری عادت ہے انسان کے لیے۔ اس سے نہ انسان کی ذات کو خود فائدہ ہوتا ہے، نہ اس کی صحت پر کوئی اثر ہوتی ہے، کچھ فائدہ نہیں ہوتا انسان، بلکہ اس سے انسان کی ذہنی پریشانی اور غموں میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو کوشش کرے کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کریں۔ معزز سامعین، کسی بندے کی عیب کو نہ دیکھیں۔ اگر آپ کسی شخص کے عیب کو دیکھو گے، کل آج ایک شخص کی عیب کو دیکھو گے، کل دوسرے شخص کی عیب کو دیکھو گے، اسی طرح کرتے کرتے لوگوں کی عیبوں کو دیکھ کے آپ ان سے کنارہ کشی اختیار کرو گے۔ آپ پر ایک ایسے دن آئے گا کہ آپ تنہا رہ جائیں گے اور آپ کے ساتھ دوستی کرنے والے کوئی نہیں ہوں گے۔ تو کوشش کریں کہ دنیا میں کسی کے ابجوئی یا کسی کے پیچھے غیبت یا بدگمانی نہ کرے، اس سے اپنے آپ کو بچائے۔ یہ بہت بری مرض ہے۔ انسان اس مرض میں جب مبتلا ہوتا ہے تو وہ پھر تنہائیوں کا شکار ہوتا ہے۔ لوگ اس کے ساتھ دوستی کرنا اور اس کے ساتھ اپنے بیٹھنے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو بدگمانی سے اپنے آپ کو دور رکھیے۔ یہ معاشرے میں ایک بدترین مرض ہے۔ آج کل لوگ کسی کے بارے میں جو بدگمان ہوتے ہیں تو اکثر وہ جا کے لوگوں کو غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور اسی طرح اس کے بارے میں جھوٹی باتیں بھی بنا رہے ہوتے ہیں، اور اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں۔ جب کسی کے بارے میں بندے کے ذہن میں بدگمانی ہوتی ہے تو وہ اس کے بارے میں مختلف قسم کی باتیں اور اس طرح کے الفاظ یا گندے الفاظ یا کوئی اور چیز استعمال کرتے، اور وہ جس شخص کے بارے میں بدگمانی کر رہا ہوتا ہے وہ اس سے دور ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ یہ معاشرے میں ہمارے اسی طرح جب ہم کسی کے بارے میں بدگمان ہوتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں آج کل لوگ یہ ہے کہ دوسرے کی سن کر وہ دوسرے کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کبھی بھی خود اس شخص کو سامنے سے اگر بندہ دیکھے، بسا اوقات انسان جب وہ سامنے والے شخص کو دیکھتا ہے جس کے بارے میں وہ بدگمانی کا شکار ہوتا ہے تو وہ ایک اچھا اخلاق والا ہوتا ہے، ایک اچھی صفات ہوتی ہے اس میں، اور بہت ساری خوبیاں ہوتی ہے اس میں۔ بندہ اس وقت متاثر ہو جاتا ہے کہ یقیناً میں نے اس کے بارے میں جو نا لوگوں سے غلط سنا تھا۔ تو کوشش کرے اپنے ذات کے اندر جھانک کے کسی دوسرے کے عیب کو مت ڈھونڈے، خود دیکھے کہ میرے اندر کیا ہے، میرے اندر کون سے عیوب ہے، اور میں کن حالات سے گزر رہا ہوں۔ تو خود اپنی حالت پر نظر کرے اور اپنی ذات کے اوپر کوشش کرے، اور اپنی عیبوں کو دیکھے، دوسرے کے عیبوں کے پیچھے نہ چلے۔ معزز سامعین، امید ہے کہ میری آج کی یہ ٹاپک آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن ضرور دبائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔